دنیا کے سب سے محفوظ انسانوں میں سے ایک سمجھے جانے والے آیت اللہ خامنائی آخرکار اس انجام کو کیسے پہنچے جس کا خدشہ انہیں خود بھی تھا؟ یہ سوال آج پوری دنیا کے حلقوں میں زیر بحث ہے، اور اس کا جواب جتنا چونکانے والا ہے اتنا ہی سبق آموز بھی۔ جو رپورٹیں سامنے آئی ہیں وہ بتاتی ہے کہ خامنائی کی حفاظت کے لیے جو نظام ترتیب دیا گیا تھا وہ اپنی نوعیت کا شاید دنیا کا سب سے پیچیدہ اور سخت ترین سیکیورٹی ڈھانچہ تھا، لیکن یہی پیچیدگی بالا آخر ان کے کام نہ آئی۔ اپنی زندگی کے آخری ہفتوں میں خامنائی کے گرد سیکیورٹی کا ایک ایسا حصار قائم کیا گیا تھا جو عام تصور سے بھی باہر تھا۔ ایران کے اعلیٰ ترین حکام کو جب ان سے ملاقات کے لیے لایا جاتا تو انہیں گاڑی میں بٹھانے سے پہلے آنکھوں پر پٹھیاں باندھی جاتی تھی۔ یہ کوئی ہلکی پھلکی احتیاطی تدابیر نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایران کی اپنی قیادت کا کوئی فرد بھی یہ نہ جان سکے کہ سپریم لیڈر اس وقت کہاں موجود ہے۔ رپورٹس کے مطابق پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر علی لاریجانی کو بھی اسی طریقے سے خفیہ مقام پر لے جایا گیا۔ آنکھوں پر پٹی، خاموشی اور پھر منزل پر پہنچنے کے بعد ملاقات۔ یہ اس خوف کی عکاسی تھی کہ اندر سے قریبی حلقے سے کوئی معلومات باہر جا سکتی ہے۔ جون 2025 میں اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے بعد خامنائی نے عوامی نظروں سے مکمل غائب ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ دوسری مرتبہ تھا جب انہوں نے روپوشی اختیار کی، لیکن اس بار یہ روپوشی پہلے سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ وہ تہران کے اندر ایک نجی زیر زمین بنکر میں منتقل ہو گئے جو باہم جڑی ہوئی سرنگوں کے ایک وسیع اور پیچیدہ نظام کا حصہ تھا۔ اس کمپلیکس کی گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچنے میں ہی 5 منٹ سے زیادہ وقت لگتا تھا۔ ماہرین کا خیال تھا کہ اس بنکر کے کچھ حصوں تک رسائی یا انہیں نشانہ بنانا تقریباً ناممکن ہے، لیکن کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 12 روزہ جنگ کے دوران امریکی خفیہ اداروں نے کچھ اور بھی کیا۔ انہوں نے صرف اسرائیل کی مدد نہیں کی، بلکہ اس پورے عرصے میں ایرانی قیادت کی نقل و حرکت، ان کے رابطوں کے طریقے، ان کے معمولات اور ان کے مخفی ٹھکانوں پر باریک بینی سے نظر رکھی۔ اس مسلسل نگرانی سے ایک ایسا ڈیٹا بیس تیار ہوا جو ایرانی سیکیورٹی مشینری کی کمزوریوں کو واضح کرتا تھا۔ الیکٹرانک مواصلات، سیٹلائٹ تصاویر اور زمین ذرائع کو ملا کر ایک ایسا نگرانی جال بنا دیا گیا جس سے بچنا انتہائی مشکل تھا۔ 17 جون 2025 کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک حیران کن دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں خامنائی کے مقام کا علم ہے، لیکن ابھی انہیں نشانہ بنانے کا ارادہ نہیں۔ یہ بیان پڑھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ بعد میں ایک اور موقع پر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے خامنائی کو ایک بدصورت انجام سے بچایا تھا۔ یہ الفاظ اب پچھلے مہینے کی روشنی میں بالکل مختلف معنی رکھتے ہیں۔ ان بیانات کے بعد تہران میں ہلچل مچ گئی، سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی، ملاقاتوں کا دائرہ اور بھی محدود ہو گیا اور خامنائی کے قریبی اندرونی حلقے کو مزید چھوٹا کر دیا گیا، لیکن بیرونی نگرانی کا سلسلہ نہ رکا، کیونکہ یہ نگرانی اب صرف انسانی ذرائع پر نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی پر منحصر تھی، اور اسے روکنا ایران کے لیے ممکن نہ تھا۔ پھر وہ صبح آئی، ہفتے کی صبح خفیہ اداروں کو اطلاع ملی کہ خامنائی تہران کے درمیان میں ایک محفوظ مقام پر سیاسی اور عسکری قیادت کے ایک اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ یہ اطلاع انتہائی درست تھی، مقام کی نشاندہی واضح تھی اور وقت بھی معلوم تھا۔ اصل منصوبے کے مطابق کارروائی رات کو ہونی تھی، لیکن آخری لمحات میں فیصلہ بدل دیا گیا اور وقت صبح کر دیا گیا۔ یہ تبدیلی شاید اس لیے کی گئی کہ رات کے اندھیرے میں عمارت کی شناخت میں غلطی کا خطرہ تھا، یا پھر اس لیے کہ صبح کے وقت مقام پر موجودگی کی تصدیق زیادہ یقینی تھی۔ اسرائیلی طیارے روانہ ہوئے، درست نشانہ باز میزائلوں نے اپنی منزل پائی، اور وہ شخص جو 33 سال سے ایران کی سیاست، فوج اور مذہب کا محور تھا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جو سوال باقی رہتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اتنی سخت سیکیورٹی ناکام کیوں ہوئی؟ رپورٹس کا نچوڑ یہ ہے کہ ایرانی اداروں نے اندرونی معلومات کے اخراج کو روکنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے، لیکن وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر گئے کہ جدید دور میں نگرانی کا انحصار انسانی ذرائع سے کہیں زیادہ ٹیکنالوجی پر ہے۔ سیٹلائٹ، الیکٹرانک سگنل، حرکت کے نمونے، یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جسے کوئی آنکھوں پر پٹی نہیں چھپا سکتی۔ تاریخ کا یہ سبق اپنی جگہ قائم ہے کہ طاقت اور احتیاط خود کو محفوظ رکھنے کی ضمانت نہیں دیتے، خاص طور پر جب دشمن آپ سے ایک قدم آگے ہو۔